کی روشنی سے کسی بے قرار دل کو قرار نہیں مل پاتا تھا. پوری دنیا میں چاند کی دنیا چاندنی پورے آب و تاب سے پھیلاتا تھا، مگر اس چاند کی چاندنی سے کسی بیوہ کو سہارا نہیں ملتا تھا. وہ کیسا دور تھا، نہ عبادت کا کوئی کانسیپٹ تھا، نہ معبود کا کوئی کانسیپٹ تھا. اللہ کو اللہ ماننے سے لوگ انکار کرتے تھے. جس کے دل میں جو آتا تھا اسی کی عبادت کرتے نظر آتے تھے. کوئی درختوں کو اپنا خدا مان رہا تھا، کوئی عبادتوں کرتا نظر آ رہا تھا، کوئی جانوروں کو اپنا معبود مان رہا تھا، کوئی ندیوں کو اپنا خدا مان رہا تھا، کوئی لات و عزا کو اپنا معبود مان رہا تھا. ہر طرف لوگ شرک و بت پرستی کے اندھیرے میں ڈوب چکے تھے. ایسے نازک ماحول میں جب عبادت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، جب طاقتور ہوتا تھا وہ غریبوں اور کمزوروں پر ظلم کرنے کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھا کرتا تھا. جس طرح سے تالاب میں رہنے والی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو اپنے پیٹ میں لے لیتی ہے، اسے وجود کو ختم کر دیتی ہے، کچھ ایسا ہی ماحول تھا. جب جس کے دل میں جو آتا تھا وہ اس کے کرتے ہوا نظر آتا تھا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے تھیوری پر عمل ہوتا تھا. ایسے نازک ماحول میں جب ہر طرف انسان ظلم کر رہا تھا، ہر طرف انسان شرک و بت پرستی میں موجود تھا، ہر طرف انسان کوئی لات و عزا کی پرستش کر رہا تھا، ایسے نازک ماحول کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی شاعر نے کہا تھا عرب میں ہر طرف تھا دور دورہ بت پرستی کا. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان لوگوں کی بستی کا. خدا کہتے تھے مٹی کا پتھر اور ہواؤں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، بجلی کو، گھٹاؤں کو، زمین پر خاک پتھر اور شجر معبود تھے ان کے، فلک پرندوں اور شمس و قمر معبود تھے ان کے. وہ کیسا وقت تھا جب عبادت کا کوئی تصور نہیں تھا. غریب الگ تڑپتا نظر آ رہا تھا، بیوائیں الگ تڑپتی نظر آ رہی تھی، کمزور الگ سسکیاں لیتا نظر آ رہا تھا، انسانیت کراہتی ہوئی نظر آ رہی تھی. سب کی نظریں بارگاہ رب العالمین میں ٹکی تھی. اے میرے پروردگار کوئی ایسی رحمت اتار دے جس رحمت کے سائے میں غریب کی غربت دور ہو سکے، مفلسوں کی مفلسی دور ہو سکے، بیواؤں کی بیوائیوں کا سہارا بن سکے، بے سہاروں کا سہارا بن کر آ جائے. ایک وقت وہ آ گیا جب پوری دنیا میں رحمتوں کی بارشیں کرنے والا پیغمبر آ گیا، غریبوں کا سہارا بننے والا رحمت للعالمین آ گیا، بے کسوں کی بے کسی کو دور کرنے والا آ گیا، ضعیفوں کا سہارا دینے والا آ گیا. پوری خاندان کی پر رحمتوں کی بارشیں کرنے کے لیے رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اپنے پیغمبر کو اس شان سے بھیجا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب میں نے آپ کو شاہد بنا کر بھیج دیا، اے محبوب میں نے آپ کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیج دیا، اے محبوب میں نے آپ کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیج دیا. دنیا والوں کو بتایا گیا اے زمین کے نیچے دفن کرنے والے بے غیرت بھاپو، اور کسی کی بیٹی کوئی زمین کے اندر دفن نہیں ہوگی، اس لیے کہ بیٹیوں کو زندگی کی نعمت دینے والا پیغمبر آ گیا. بیٹیوں کو زمین کی بستیوں سے آسمان سرگم تک پہنچانے والا پیغمبر اعظم آ گیا، جس نے بیٹیوں کے مقام کو بتا دیا. ارے بیٹی کوئی زحمت نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے، اور اتنی پاکیزہ ذات ہے کہ جنت کو میرے رب نے بیٹیوں کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اور اس شان سے اللہ نے اپنے محبوب کو مکے کے وادیوں میں نازل فرما دیا، جس کو کسی شاعر نے کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت نصب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ فاسق کو زیر و زبر کرنے والا، ہماری کرسی اور شکر کرنے والا، اتر کر یہاں سے سورج قوم آیا اور ایک مسئلے کی نیاسات لایا. سبحان اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا علی اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، تاجو سریا، تاجو سریا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ.